औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस माह मुबारक के सदके तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए। जो हस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि वो भी इस मुबारक महीने की रहमतें और बरकतें समेट सकें। आमीन सुम आमीन। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीने में अपनी तवज्जो को अपने रब के साथ लगाएं। इतनी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ लगाएं कि आपको यकीन हो जाए, खुल के उसकी बारगाह में सजदे करें, दुआएं मांगें। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि एक वक्त आता है कि इंसान को खुद इत्मीनान क़ल्बी हासिल हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वाकई मेरा रब मुझसे राज़ी है। उसे महसूस होने लग जाता है कि मैं अपने महबूब के करीब चला गया हूँ। वो कसरत से नफल पढ़ता है, ज़ौक़ के साथ दुआएं मांगता है, शौक़ से तिलावत कुरान करता है और उसे महसूस होने लग जाता है कि मेरा अब दिल लगने लग गया है। अब मैं दुआएं मांगता हूँ तो मुझे लगता है कि कबूलियत मेरी दुआओं के करीब आने लगी है। तो रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में अपनी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ लगाएं और तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, गौर करें, क्योंकि ये मौका हमें यस्सर आया है तो हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो क़यामत के रोज़ अपने नामामाल में कसरत से इस्तग़फ़ार पाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है कि सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला रात भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखता है ताकि दिन भर का गुनहगार रात को तौबा कर ले, और दिन भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखता है कि रात भर का गुनहगार दिन में तौबा कर ले। और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकले, क्योंकि जब सूरज मगरिब से निकलेगा उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती जन्नत में हसरत करेंगे कि आकाश, जो वक्त हमने इस्तग़फ़ार के बगैर दुनिया में गुजार दिया उस वक्त हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र ही कर लेते। एक इमाम का कौल है कि जब तुम अपने नफ्स को परेशान देखो तो इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ो, क्योंकि इस्तग़फ़ार उन चीज़ों में से है जिनके ज़रिए अल्लाह ताला बंदे पर दरवाजे खोल देता है अपनी रहमतों के, बरकतों के और फजलो अता के। बुनियादी तौर पर हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं, मसलन माल की कमी, औलाद की कमी, औलाद नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, औलाद नाफरमान है, बच्चे बच्चियों के रिश्तों के मसले दरपेश हैं, गर्ज के कोई भी मुश्किल है, इन सब मसाइल का हल इस्तग़फ़ार में ही पोशीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी और सहाबिया आई जिनके बेटे को दुश्मनों ने पकड़ा और बहुत मजबूत जंजीरों में बांध दिया। वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुछ बताइए जो हम पढ़ें और हमारा बेटा वापस आ जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार की कसरत करो। वो दोनों घर वापस चले गए और इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे। उन्होंने इतनी कसरत की कि हर वक्त अपनी ज़ुबान को इस्तग़फ़ार से तर रखते थे। उनके बेटे को जिन बेड़ियों में जकड़ा गया था वो लोहे की बहुत मजबूत बेड़ियां थीं। अचानक रात को उसके पैरों की बेड़ियां टूट गईं। वो हैरान हुआ कि इतनी मजबूत बेड़ियां कैसे टूट गईं। फिर वो वहां से निकल के एक ऊँटनी पे सवार हुआ और घर की तरफ भागने लगा। वहां जितने भी ऊँट थे वो सब भी उसके पीछे आने लगे। वो अपनी जान बचा के निकला तो तमाम ऊँट भी उसके पीछे थे। वो घर आया और अपने माँ बाप से मिला और उनको सारा वाक़या गोश गुजार किया कि मेरे साथ इस तरह हुआ। रात को अचानक से मेरी बेड़ियां जो हैं वो टूट गईं। तो माँ बाप जो है उसे लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या गोश गुजार की और कहा कि हम बहुत गमज़दा थे, अल्लाह ताला ने हमें गम से निजात अता फरमा दी और हमारा बेटा हमें वापस कर दिया। अब हम इन ऊँटों का क्या करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो रिज़्क है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाया, जिसका तुम्हें गुमान भी ना था। सुभान अल्लाह। यानी इस्तग़फ़ार की बरकत से उनको वहां से रिज़्क मिला जहां उनका गुमान भी नहीं था। और देखिए कितना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नवाजा, क्योंकि उन्होंने कसरत से इस्तग़फ़ार को पढ़ा था और अपनी ज़ुबानों को हर टाइम इस्तग़फ़ार से तर रखते थे।
جب آپ اپنے اندر سکون کی کمی محسوس کریں تب بھی اللہ رب العزت سے استغفار کریں۔ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو اسے بے چین رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو رہے ہوں گے، پھر بھی اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے اور اس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ ہو۔ ہمارے پاس اتنا زبردست وظیفہ ہے جو سارے وظیفوں سے بڑھ کر ہے کہ انسان ہر ٹائم اللہ رب العزت سے استغفار کرتا رہے، لیکن یہ استغفار جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ اس کے بعد گناہ نہ ہو۔ بعض لوگ استغفار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو استغفار کا جو مطلب ہے وہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے، وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ استغفار کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں تسبیح کے دانوں پہ استغفر اللہ، اگر ہم تسبیح کے دانوں پہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی طلب کر رہے ہیں اپنے گزشتہ گناہوں کی، اور اللہ رب العزت سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف کر دو اور ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد گناہوں سے بچنا چاہیے۔ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو اس کی دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس وجہ سے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ گناہ جو ہیں یہ اس دنیا میں لذت کا اللہ رب العزت نے ایک سامان پیدا کیا ہے انسان کو آزمانے کے لیے کہ وہ کتنا اپنے عقیدے کا پختہ ہے، اپنے دین کا کتنا پختہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ اس کا کتنا پختہ یقین ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے یا نیکی کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے پاس آپشنز ہیں نا، دو راستے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ان دونوں میں سے کون سا راستہ منتخب کرتا ہے، نیکی کا یا بدی کا۔ یہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کا کہا مانتے ہیں یا اپنے رب تعالیٰ کا کہا مانتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ گناہوں سے توبہ کریں، جو گناہ زندگی میں ہو چکے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے کے گناہ پہلی زمین کی تہہ سے لے کر تہہ در تہہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، وہ میرے سے سچے دل سے ایک دفعہ توبہ کرے گا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ ہمارے لیے اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا بخشنے والا ہے، اتنا مہربان ہے، تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ جب وقت گزر جائے گا پھر ہماری کوئی توبہ کام نہیں آئے گی، ہمارا کوئی استغفار ہمارے کام نہیں، وظیفہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور انسان کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنے رب کو منائے، اپنے رب سے اپنی گناہوں کی بخشش کروائے، اپنے رب سے توبہ طلب کرے۔ تو یہ بہترین موقع ہے، اس کو گوائیں نہیں۔ جتنا ٹائم ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو بھی اپنا کام کرتے ہوئے کچن میں خواتین جو ہوتی ہیں کچن میں افطاری کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ اس سے آپ کے ایک تو کھانے میں برکت ہوتی ہے، دوسرا آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور جو وہ کھانا کھاتا ہے ان کا بھی آپس میں پیار محبت پیدا ہوتا ہے، گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے تمام معاملات جو ہیں وہ سدھرتے چلے جاتے ہیں۔ کام کرنا عورتوں کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ کھانا وہی بنائیں گی تو سب کھائیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ کچن میں کام کرتے ہوئے اپنی زبان کو استغفر اللہ سے تار رکھیں۔ استغفر اللہ، کیونکہ ویسے بھی کام کرتے ہوئے دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر باتوں میں چلا جاتا ہے، کام تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ جو ہے، دھیان جو ہے وہ مختلف باتوں میں الجھا ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ استغفر اللہ کا ورد کریں، اپنی زبان کو استغفر اللہ کے ورد سے تر رکھیں۔ جب ہم استغفر اللہ میں اپنا دھیان لگا لیں گے تو اللہ رب العزت کا دھیان بھی مکمل طور پر ہماری طرف ہو جائے گا۔ جب بندہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے سچے دل سے، لگن سے، محبت سے، پیار سے، تو اللہ رب العزت بھی مکمل اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا متوجہ ہونا کیا ہی بات ہے، اگر اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہم اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے، اپنی نیکیوں سے اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا متوجہ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ رب العزت جس کی طرف ایک نظر کر لیتا ہے اس کی پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک اس مہینے میں پوری کوشش کرنی ہے، بہت کم ٹائم رہ گیا ہمارے پاس، بہت کم دن رہ گئے ہیں، اس مہینے میں پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر جو ہے وہ اپنی طرف کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نوافل کا جو ہے اہتمام کریں، اور جو اس کے بعد ٹائم بچتا ہے اس میں استغفار کی کثرت کریں۔ ہر روز 7000 مرتبہ استغفار لازمی کریں۔ اگر آپ کسی
الجھن میں مبتلا ہیں، کسی مشکل میں مبتلا ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں ہیں ان سے نکلنے کے لیے ہر روز 7000 مرتبہ استغفار لازمی کریں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مشکلات سے نکالے، سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے۔ بہت ہی اچھا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پریشانیاں نہیں دیں، تو پھر آپ 1000 مرتبہ یا 3000 مرتبہ استغفار ہر روز لازمی کریں۔ اور سب سے کم جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار لازمی کریں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو لازمی آن کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔